بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورزيتم بالضرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے محترم امیر مکرم فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حافظہ اللہ، اسی طرح سے جو آج کے اس عظیم الشان عظمت توحید یا پیغام توحید کانفرنس کے صدر محترم ہیں، جو عظیم الشان کانفرنس یہاں آپ کے سامنے اس گراؤنڈ میں ضلعی شہری جمعیت اہل حدیث شیموگا کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے. اسی طرح سے اس عظیم الشان کانفرنس کے مہمان خصوصی جمعیت اہل حدیث شیموگا کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین، اسی طرح سے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے مکرم معزز خطباء، مقررین، شیموگا کے اطراف کے جوانب کے مختلف مساجد کے، اسی طرح سے دعوتی سرگرمیوں سے منسلک ہمارے فاضل علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، اسٹیج پر تشریف فرما جمیع علماء کرام، تمام مہمانان گرامی قدر، آپ تمام قابل احترام حاضرین، قابل احترام بزرگوں، مجلس میں تشریف فرما بڑی تعداد میں ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں، حوصلہ مند نوجوانان، اسی طرح سے عزیز بچے، میرے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج کی آپ کے سامنے منعقد اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر میں اس کی حمد کرتا ہوں. اسی طرح سے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے موقر ذمہ داران، شیموگا کے موقر ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حوصلہ دیا، یہ موقع بخشا کہ آپ سے ملاقات ہو اور تھوڑی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب اور سلف امت کی کچھ سیرت کی روشنی میں باتیں کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سننے، اسی طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا یہ موقع میسر آیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو، اس ملاقات کو، اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کی مجلس بنا دے، خیر کی گفتگو بنا دے، ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بخش بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کلام کی آیات سے، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، سلف امت کی سیرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو اللہ عز و جل اپنی زندگیوں میں ایمان، عقیدے، عمل، سلوک میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی، اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کا خیر داخل فرما دے، آخرت میں اپنی مغفرت سے، رضوان سے نوازے. آمین یا رب العالمین. آج کی اس کانفرنس میں جس عنوان پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ آپ نے سنا ہے، امت مسلمہ یا مسلمانوں کی پستی کے اسباب. اس مسئلے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر مندی سے ان باتوں پر
واقعی غور کرنے، سوچنے اور اس کے نتیجے میں عملی تبدیلی پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مسلمانوں کی پستی کے اسباب، یہاں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام، اہل اسلام جس عظمت، شان و شوکت، ایسے ہی بلندی اور ایسے ہی رفعت، ثنا اور اس طرح کی جو عظیم خوبیوں سے آراستہ تھے، آراستہ رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر خلل آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر تنزل آیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پستی آئی ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ تنزل آیا ہے، تنزلی آئی ہے، جس کی وجہ سے انحطاط آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پستی آئی ہے۔ ہمیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دور پر پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسے ہم اور آپ تمہید سمجھ لیں، گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند نکات پر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک بھی باتیں پہنچ رہی ہے اللہ عز و جل سبوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس تنزلی کی بات چل رہی ہے، جس انحطاط کی بات چل رہی ہے، جس پستی کی بات چل رہی ہے، اس تنزل، انحطاط، پستی، ذلت کا سبب یا اس کے اسباب جو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی سبب باہر کا نہیں ہے۔ جو بھی سبب ہے یا جو بھی اسباب ہیں وہ سب اندر کے سبب ہیں، یعنی ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارا اپنا خلل، ہماری اپنی کمیاں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اگر نہ بگاڑ لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اتار لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم نے چھوڑ نہ دیا ہوتا تو ہماری یہ حالت بھی نہ ہوتی، ہماری یہ درگت بھی نہ ہوتی۔ بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، اصل دین پر اگر ہم قائم رہیں، اس پر پورے طور پر کاربند رہیں، اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو زندگی میں نافذ کرتے رہیں، تو بھلا کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ وہ عظمت، شان و شوکت ذلت میں، پستی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ وہ بلندی آخر وہ نیچائی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے، اسی وجہ سے ہماری حالت بھی بگڑ گئی ہے۔ ہم نے جو اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اسی کی وجہ سے ہماری ذلت آ گئی، ہماری شان و شوکت کم ہو گئی، ہماری بلندی بدل گئی پستی کے اندر، ہماری عظمت اور شان و شوکت بدل گئی ذلت کے اندر، تنزل کے اندر، انحطاط کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ ہمیں بہت بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک دو بات ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی ایک سے زیادہ آیتیں اس نقطے پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے کلام کی پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سرسری طور پر یہ بتلاتی ہے آیت کریمہ کہ آخر ہماری یہ عظمت ذلت میں کیوں تبدیل ہو گئی، ہمارا مقام، ہماری بلندی، ہماری شان و شوکت، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم نے شاید اپنی تاریخ کو بھی فراموش کر دیا، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کئی ایک فاضل اہل علم سے، مقررین سے گراں قدر علمی خطابات سنے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمارا کوئی سٹیج الحمدللہ اس خالص مشن کی دعوت سے خالی نہیں ہوتا، اس خالص دعوت اور اس کے پیغام سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا ہر مقرر، ہمارا ہر خطیب، ہمارا ہر چھوٹا بڑا ذمہ دار یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ خالص دین کیسے پہنچایا جائے جس میں اس کی شان و شوکت ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، دنیا میں عزت ہے، امن و امان ہے، راحت ہے، آخرت میں رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کا رضوان ہے۔ یہ سارے علماء کرام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی عظمت اور شان و شوکت چھن گئی، ذلت آئی، پستی آئی، پسپائی آئی،
آئی اور تمہارے یہاں انحطاط آیا، تنزل آیا، اس کے پیچھے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کرتوت کا دخل ہے، تمہارا اپنا کرتوت اس کے پیچھے ہے، تمہارا اپنا رویہ، تمہارا اپنا عمل، تمہارے اپنی ایمان کی کمی، تمہارے اپنے عقیدے کا فساد اور بگاڑ، تمہارے اپنی گناہ، تمہارے اپنی معاصی اور منکرات، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندگان کے حقوق میں، دنیا کے مسائل میں، کاروبار میں، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کا مقام جو عظمت کا ہو وہ چھین جائے، کسی کی شان و شوکت چھین لی جائے اور اسے تنزل کے حوالے کر دیا جائے، اسے پستی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہیں اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھوں کا عمل ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کے باوجود کہ ہمارے کرتوت گندے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا عمل بگڑ گیا، ہمارے اعمال عقیدے بگڑ گئے، فساد آ گیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر کوتاہی پر ہماری پکڑ کرے، ہماری ہر غلطی پر ہماری گرفت کرے، ہمارے ہر فساد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے، سزا دے، تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، فضل ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو بھی بگاڑ آیا ہے، جو بھی پستی آئی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لے۔ جب کوئی قوم اپنی حالت بدل لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بدل دیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے، اس کے انجام کو، اس کی حالت زار کو، اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسی عظمت کے نشان پر چلتے، وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی توحید، وہی شرک سے، کفر سے، نفاق سے، انحراف سے بیزاری، وہی سنت کا راستہ، ہم اسی پر کاربند رہتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی سے، منمانی سے، دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر ایمان اور عمل کا سودا کرنے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حالت نہ کرتا۔ آج حالت یہ ہے، ہر طرف رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف بلبلاہٹ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا اندر کیا باہر، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، ہر طرف سے شکوے ہیں، ہمیں کھا لینے کی کوشش، ہمیں نگل لینے کی کوشش، ہمارے اپنے حقوق کا مسئلہ، ہمارے اپنے مقدسات کا مسئلہ، ہمارے اپنی دین کا، ہمارے اپنے عقیدے کا، ہمارے اپنی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ہمارے اپنے مختلف زندگی کے گوشوں کا مسئلہ، ہر طرف شکوہ ہی شکوہ ہے میرے بھائیوں۔ آخر یہ حالت کیوں بن گئی ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اگر ہم آپ اپنی حالت پر رہتے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسی حالت پر قائم رہتے۔ ہماری حالت بگڑ گئی، ہماری صورتحال بدل گئی، ہم عزت سے، شان و شوکت سے ذلت کی طرف آ گئے، تو پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہمارا ایمان بگڑ گیا، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارا سلوک بگڑ گیا، ہماری اپنی عبادات کے اندر بڑی کوتاہیاں آ گئیں، ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملات میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں کوتاہی نہ پائی جاتی ہو، اور شئتم ام ابیتم، مانو یا نہ مانو میرے بھائیوں، صرف دعووں سے اور کالر اوپر اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حقیقت تو ہمارے سامنے ہے، حالت زار تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ کو ہم کو ماننا ہی پڑے گا کہ جو کچھ حالت زار ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک بات طے ہے، اور اس بات کو آج نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا تھا جب ان کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا۔ اور آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کون ہیں؟ عمر بن خطاب مسلمانوں کے لیے صرف آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا ان سے سبق سیکھتی ہے، ان کے نظام سے، ان کی بردباری سے، ان کی صلابت سے، ان کی ایمان کی طاقت سے، اور ان کی حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو ذلیل تھے، حقیر تھے، ہم پست لوگ تھے، اذل، پوری دنیا میں ذلیل ترین قوم تھے، ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال تھا کہ کوئی ہمارا ذکر بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اس ذلت سے نکالا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام کے ذریعے سے شان و شوکت ملی، اسلام کے ذریعے سے عزت ملی، اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ اب ہم نے یاد رکھو، فرماتے ہیں یہ اصول اور ضابطہ یاد رہے کہ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم ذلیل تھے، اس لیے جب بھی عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی، جب بھی ذلت آئے گی تو اسلام سے دوری کی وجہ سے آئے گی، جتنا اسلام سے دور اتنی ہی ذلت، جتنا اسلام سے قریب اتنا ہی عزت، اور اگر اسلام سے دور ہوتے 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 اگر بہت دور نکل گئے تو ذلت تمہارا دامن نہیں چھوڑے گی، عزت شان و شوکت تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ضابطہ یاد رہے۔ وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اب یاد رکھو عمر بن خطاب کا یہ پیغام، جب بھی ہم عزت شان و شوکت اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے، اسلام کے علاوہ دین میں، اسلام کے علاوہ دھرم میں، اسلام کے علاوہ کلچر میں، اسلام کے علاوہ تہذیب میں، اسلام کے علاوہ اخلاق میں، اسلام کے علاوہ تمام تر چیزوں میں جہاں بھی ہم عزت تلاش کریں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دے گا، اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ تو یاد رکھو، پتہ یہ چلا کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال ہوا ہے، ورنہ ہم شان و شوکت میں تھے۔ یاد رکھو اس دور کو جب کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، ہمارے اسلاف نے اس پر چل کر کے دکھایا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن یاد رہے، اسلام جب سچا اسلام تمہاری زندگی میں ہوگا، سب کے حقوق ادا کرو گے۔ اسلام دنیا میں ظلم کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا میں عادل کے لیے آیا۔ یاد ہوگا میرے بھائیوں، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، جو فارس کا کمانڈر تھا، اس کے بارگاہ میں گئے، اس کے دربار میں گئے، پوچھا اس نے کیوں آئے ہو، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو پیغام کیا سنایا تھا؟ ابتعثنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بپا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا پیغام سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ کھانا دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ زندگی موت دیتا ہے، زندگی میں ایک سیکنڈ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، ساری نعمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللہ، جو بھی نعمت تمہارے اوپر ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، اللہ کی ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو، کیا پیغام دیا ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے، ایک ایک بندے کو، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ چرند پرند ہو، حیوانات ہو، کیڑے مکوڑے ہو، پتھروں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اگر کوئی جاندار ہے اس کو روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم سب کو اللہ ہی دیتا ہے، تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیوں بندوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہا تھا ہم نے دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بندگی کرنے سے انسانوں کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی بندگی کی طرف، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لائیں۔ یہ پیغام تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ اور دوسری بات، 3 پیغام دیا تھا، بات اصل میں لمبی نہ ہو جائے، 3 پیغام دیا تھا، میں دوسری بات بھی سرسری طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ تھا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو دنیا کے مذاہب، دنیا کے ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عادل کی طرف لے کر کے آئیں، اس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ تیسری بات کیا کہی تھی؟ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر اِلیٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر کے جائیں۔ تو اسلام عدل کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو، کوئی انسان مسلمان ظلم کرتا ہے یا اس کا کردار ہو سکتا ہے، اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی کمی ہو سکتی ہے،
जैसे किसी भी इंसान से कोई कमी हो सकती है, लेकिन माफ करना, इस्लाम आदल के लिए आया है। इस्लाम का एक नुक्ता भी जुल्म का पैगाम नहीं देता। वो इस्लाम इंसान तो इंसान जाने दो, किसी जानवर पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी परिंदे पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी कीड़े मकोड़े पर, किसी कुत्ते बिल्ली पर भी जुल्म रवा नहीं समझता। भला कहां से वो इस्लाम जुल्म की तालीम दे सकता है? तो इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, एक ज़र्रे के बराबरी में अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। तो इस्लाम आदिल का दीन है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ये पैगाम है दीन इस्लाम का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब इस अज़मत पर रखा था, हम इस पर कायम थे, तो हमारा मकाम भी बुलंद था। लेकिन जब हम इससे हट गए, हमने इसे छोड़ा, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, हमने दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। न जाने कौन कौन सी फिक्र, न जाने कौन कौन सा अकीदा, न जाने कौन कौन सा रास्ता, न जाने कौन कौन सा आइडियल हमने जिंदगी में डाल लिया। तो बस अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जब हम अल्लाह के होंगे तो अल्लाह हमारा होगा, जब अल्लाह के दीन पर चलेंगे तो अल्लाह बुलंदी देगा, अल्लाह की ताला के दीन से बेजारी अख्तियार करेंगे तो अल्लाह जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं है किसी की। अगर कीमत है तो उसकी रिजा की जिंदगी गुजारने की कीमत है, ईमान की कीमत है, उसकी किताब की कीमत है, उसकी तौहीद की कीमत है, उसके नबी की सुन्नत पर चलने की कीमत है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तौहीद को गले लगाओ, नबी की सुन्नत को गले लगाओ। ये सबसे बड़ी शान और शौकत का राज है। ये जब से हमारे हाथों से छूटा या कमजोर हुआ, हमारी इज्जत, शान और शौकत जिल्लत में बदलने लगी। बहरहाल मेरे भाइयों, अब आइए जरा मैं दाखिल होना चाहता हूं, जरा मैं गिनाना चाहता हूं जल्दी जल्दी 2, 4, 6 असबाब। ऐसे तो दसियों असबाब हो सकते हैं, लेकिन मैं चंद बातें गिनाना चाहता हूं। हमने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। ये आयत करीमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल जिन्होंने बछड़े की पूजा किया था, उस सियाक में है, उस पसमंदर में आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम, अन करीब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गजब आएगा, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ेगी। व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उन पर आ जाएगी, जिल्लत और पस्ती उन्हें पकड़ लेगी। व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन, और जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले ये झूठ के रास्ते पर चलेंगे, इफ्तिरा, बछड़े की पूजा करने वाली हरकत करेंगे, यही बदला उनको अल्लाह तबारक व तआला देगा। आप आयत करीमा को समझे, आयत करीमा को सबसे पहली वजह जिल्लत और पस्ती की ये है कि हमारी तौहीद, हमारा एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ इबादत का, रुबूबियत का, अस्मा व सिफात का जो अकीदा था, उसके अंदर बिगाड़ आ गया। हमने इबादत के लिए अल्लाह के दर को छोड़ करके या अल्लाह के दर के साथ साथ न जाने किस किस के दर पर सर झुकाना शुरू कर दिया। जब हमने अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की पूजा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के अलावा के लिए सजदा, अल्लाह के अलावा के लिए रुकू, अल्लाह के अलावा के लिए क़ियाम, अल्लाह के घर के अलावा का तवाफ, अल्लाह के अलावा के सामने दुआ के लिए हाथ उठाना, अल्लाह के अलावा के सामने अल्लाह के अलावा से डरना, अल्लाह के अलावा की उम्मीद से उम्मीद लगाना, अल्लाह के अलावा से फरियाद करना, अल्लाह के अलावा से इस्तिआनत मदद मांगना, अल्लाह ताला के अलावा से अल्लाह ताला के अलावा की पनाह तलब करना, गरज इबादत के जितने काम हो सकते हैं, जब से हमने अल्लाह की इबादत का कोई काम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए करना शुरू कर दिया, तो बस जिल्लत की शुरुआत हो गई। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह फरमाता है अन करीब उनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। और क्या होगा? वह जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई आएगी। जिल्लत की बात कर रहे हैं ना, लोगों की, उम्मत की, मुसलमानों की जिल्लत के असबाब क्या हैं? ये देखो कुरान करीम कहता नस है, नस का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर। अल्लाह साफ फरमाता है ये जिल्लत क्यों आई है, ये पस्ती क्यों आई? इसलिए आई कि लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह की मखलूक की इबादत करना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला का गजब भी आया, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ी, और दुनिया में जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उनके ऊपर मुसल्लत हो गई। अल्लाह, अब कोई कह सकता है ये बात तो उनके लिए है, ये बनी इसराइल के लिए है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, फिरौन के दौर के लोगों के लिए है। नहीं, अल्लाह ने आगे फरमा दिया वकज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन,
افترا کرنے والوں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ جب جب لوگ شرک کریں گے، جب جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، میرے بھائیوں اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی نبی کو شریک ٹھہرا لو، اللہ کی عبادت کا حقدار بنا دو، کسی نبی کے لیے سجدہ کر ڈالو، کسی ولی کے لیے سجدہ کر ڈالو، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ اور صالح بندے کا سجدہ کر ڈالو، کسی جن شیطان کا سجدہ کر ڈالو، کسی بھی غیر اللہ کا سجدہ کر ڈالو، سورج کا، چاند کا سجدہ کر ڈالو، کسی کا بھی سجدہ کر ڈالو، اگر کسی غیر اللہ کی عبادت کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہی بدلہ سب کا ہے۔ تو آج اگر ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اگر آج ذلت ہے، پسپائی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھ لو، وطن عزیز کے مشرق مغرب شمال جناب کا جنوب کا جائزہ لے لو، دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے لو۔ کتنے سر ہیں جو اللہ کے در کے سوا اللہ کی مخلوق کے دروں پر جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے ہیں؟ مسجدیں ویران ہیں اور مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے سروں کو اپنے در پر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبادت کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں صرف وہ نماز کی عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ پیشانی بھی مسجد ہے، یعنی اس کے ذریعے سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ پیشانیاں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پتا چلا ذلت کا ایک سبب کیا ہے؟ عقیدے کا فساد، عقیدے کا فساد، توحید میں بگاڑ، اللہ پر عبادت، اللہ کی عبادت اور سچے ایمان کے اندر فساد آیا، اس لیے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک آیت کریمہ کی طرف اور اشارہ کر کے بات میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یبدلنہم من بعد ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ النور کی آیت کریمہ بڑی عظیم الشان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ دو شرطوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، ایمان کے لفظ سے ہمیں محبت ہے، ایمان کے لفظ سے محبت ہے، زبان سے ایمان کا لفظ نکالتے ہیں تو جذبات پورے طور پر محبت سے لبریز ہوتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کا ایمان کا معنی جاننا ضروری ہے۔ ایمان توحید کا نام ہے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا بندگی کا نام ہے، ایمان اللہ کی عبودیت، ربوبیت، اسماء و صفات کا نام ہے۔ ایمان 6 ارکان پر مشتمل ہے۔ ایمان تو ایمان، جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ، ایک اللہ کی بندگی کا عقیدہ رکھا، عمل بھی کیا، نیک عمل کیا، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 وعدہ فرمایا ہے۔ 3 وعدہ، کیا وعدہ ہے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں جانشینی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی مضبوطی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا، ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا، بے خوف ہو جائیں گے۔ آج جان کے خطرے ہیں، مال کے خطرے ہیں، عزت و آبرو کے خطرے ہیں، مقدسات کے خطرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے خطروں کو ختم کر دے گا۔ 3 وعدہ ہے بڑا بڑا۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو سچے ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آخر میں پھر ریپیٹ کیا، اللہ نے دہرایا، کیا ہے وہ؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ یہ لوگ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ عزت، شان و شوکت، طاقت، قوت اور دین کی مضبوطی، مسلمانوں کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کب عطا فرمائے گا؟ جب میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھ لو میرے بھائیوں، دیکھ لو کتنے در آباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ جانے کتنے دروں پر سر جھکائے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سروں کو تو اپنی طرف پھیر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرک سے، کفر سے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ تو نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو توحید کا سچا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے علماء کو یہ معنی سمجھنے کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سر جو اللہ کے در کے علاوہ دروں پر جھک رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم ہے جب تک اس سے امت توبہ نہیں کر لے گی، جب تک خالص اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، ذلت کوئی صورت سے نہیں ہٹ سکتی۔ ذلت ہٹانا ہے تو پھر یہ ذلت کوئی فزیکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنے آپ اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کے حق کو پامال کیا جائے گا، اللہ عزت نہیں دے گا، ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان و عقیدہ تو پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان و عقیدے کا فساد، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے سوا کے سامنے سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، طواف ہے، دعا ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ ساری عبادات جو اللہ تعالیٰ کے حق کی عبادات ہیں کسی اور کے لیے کیا جائے گا، اس حالت میں تو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، عزت کیوں بدل گئی ذلت میں؟ وہ دوسرا سبب کیا ہے؟ وہی ہماری اور آپ کی عزت کا راز، ہماری اور آپ کی شان و شوکت کا راز، جو دنیا والوں کو عظمت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنانا۔ ہم نے جب تک ان کو آئیڈیل بنایا، اللہ نے شان و شوکت کی بلندی عطا فرمائی۔ جب سے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے رشتہ کمزور کر لیا، ہم نے اس کی ماننا شروع کر دیا، ہم نے اس کی ماننا شروع کر دیا، شخصیت پرستی شروع کر دی، ہم نے اولیاء پرستی شروع کر دی، ہم نے ائمہ پرستی شروع کر دی، ہم نے خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر کے اس کی غلامی کرنا شروع کر دیا، تو یہ حالت ہو گئی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر، اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر، آپ کی سنت کو زندگی میں نافذ کیے بغیر کبھی عزت نہیں مل سکتی، شان و شوکت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے، حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی گئی ہے، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ میرے حکم کی مخالفت کرنے والے کا مقدر کیا ہے؟ ذلت ہے۔ وجعل الذل، ذلت مسلط کر دی گئی ہے، والصغار، پستی مسلط کر دی گئی ہے، حقارت مسلط کر دی گئی ہے، پسپائی مسلط کر دی گئی ہے، علی من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ تو میرے حکم کی مخالفت کرنے والے کا مقدر کیا ہوگا؟ ذلت ہوگا، پستی ہوگا اس کا مقدر۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم 1446 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ کو وہ اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، دنیا میں ان سے زیادہ اونچے مقام کا کوئی نہیں آیا۔ انبیاء کی فہرست کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے اونچے مقام کا ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام ہے، جن کی شروعات ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے اور آخری سے آخری صحابی کا مقام ہے۔ یاد رکھو صحابہ کرام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اور پیارا انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو احد کا منظر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ غزوہ احد کا منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جو پہاڑی چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے ٹیلا، جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، عین کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا اس کے اوپر 50 تیر انداز مقرر رہیں گے، 50 تیر انداز رہیں گے، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہم جنگ ہار جائیں، ہماری کتنی بھی اچھی حالت ہو جائے، ہماری کتنی بھی بری حالت ہو جائے، کسی بھی حالت میں تم کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تمہیں آخری دم تک وہیں ٹکے رہنا ہے۔ اگر ہم جنگ جیت جائیں، مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دے، تب بھی تم کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تم کو ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں آپ نے وہاں پر ایک 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کر دیا اور یہ تاکید کر دی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی،
اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے تو اوپر سے 50 تیر اندازوں میں سے تقریباً 39 تیر انداز وہاں سے اتر گئے، اور انہوں نے کہا اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، اب تو فتح کا صحرا ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت کہاں باقی بچی، چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے مقرر تھے امیر، آپ نے فرمایا ہلومو الینا، میری طرف آؤ، میری بات سنو، مت جاؤ، نیچے مت اترو۔ انہوں نے کہا اب تو سارا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حالت کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم کو یہاں سے نہیں اترنا ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے، ہمیں آپ کی طرف سے اشارہ نہ مل جائے کہ اتر جاؤ، تب تک ہمیں نہیں اترنا۔ لیکن لوگ اتر گئے، 11 لوگ تقریباً باقی بچے، بقیہ سب لوگ اتر گئے۔ حالت کیا ہوئی؟ جیتی ہوئی جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست میں، ہار میں تبدیل کر دیا۔ جب ہار گئے جیتی ہوئی جنگ تو صحابہ کرام کہنے لگے انا ہاذا، ارے یہ کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، ہم تو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، کہاں سے ایسی ہماری حالت ہو گئی؟ آپ جانتے ہیں ایک رسول کے حکم کی مخالفت کی، رسول کریم کے ایک حکم کی مخالفت کی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید 200 گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ادھر سے بھی لشکر پیچھے سے پہاڑ، مسلمان پس گئے اور ایک جھٹکے میں 70 لوگ شہید ہو گئے۔ حالت کیسے ہو گئی؟ صحابہ کہنے لگے انا ہاذا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہاں سے ایسی حالت ہو گئی، یہ منظر کیسے بدل گیا، ہم تو جیتے ہوئے تھے، ہار کیسے گئے؟ قل ہوا من عند انفسکم، اے اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، ہارنے کی وجہ تم ہو، تمہاری وجہ سے جنگ ہاری ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم نے رسول کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ حکم رسول کی مخالفت کے بعد عزت نہیں دیتا، عزت چھین کر کے ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا انہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے حکم رسول کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا سب کچھ سرمایہ چلا جائے، سب کچھ سرمایہ لٹ جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا آئیڈیل، آپ کی زندگی، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، غرض زندگی کا ایک ایک نقطہ سیرت کا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہونا چاہیے۔ جب تک امت نبی کی سنت پر چلے گی اللہ عزت دے گا، شان و شوکت دے گا، اور جب امت نبی سے دور ہٹے گی، کسی بھی خوبصورت نام سے، کسی بھی خوبصورت نعرے سے، کسی بھی نام سے، نسبت سے، حوالے سے، کسی بھی بڑے سے بڑے کا حوالہ دے کر کے اگر امت نبی کی سنت کی پیروی کرنے سے تھوڑی بھی دوری اختیار کرے گی تو پھر یاد رکھو جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری، میری حکم کی مخالفت کرنے والے پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ، بالکل جلدی تیسری وجہ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری اور آپ کی جو پستی کا عالم ہے، ہماری اور آپ کی جو پستی کی حالت بنی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نمبر 3، تیسری وجہ ہے معاصی، منکرات، گناہوں کے کام۔ ہم نے عبادات سے منہ موڑ لیا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے، ہماری زکوٰۃ کا کیا حال ہے، ہمارے حج و عمرے کا کیا حال ہے، ہمارے سچ بولنے کے حکم کا کیا حال ہے، ہماری امانت داری کا کیا حال ہے، ہماری دیانت داری کا کیا حال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا جا کے دیکھو، معاملہ عبادات کا ہو، معاملہ معاملات کا ہو، معاملہ کاروبار تجارت لین دین کا معاملہ ہو، کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں ہم نے آپ نے گناہوں کا انبار کھڑا نہ کر دیا ہو، الا من رحم اللہ۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات۔ یاد رکھو، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی اللہ کو ناراض کر کے عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ کو راضی کریں گے تو عزت ملے گی، اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتوں کے بہت ساری باتوں کے ذمہ بالکل سرسری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا
तबायअतुम बिलईना व अखज़्तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु अन्कुम हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छी तरह सुन लो, जब तुम ईने का कारोबार करोगे, कारोबार, आज तो हालत ये हो गई है, कारोबार में हलाल की हराम की बात करो, कोई हमारा आलिम हमको फतवा दे ये काम हराम का है, ये काम सूद का है, ये काम नाजायज है, फला फला मसाइल जो कुछ चल रहे हैं ये सब नाजायज हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में ये क्या उलमा हराम हराम का फतवा लगाते हैं, आजकल हम कितना बच सकते हैं, कारोबार में तो थोड़ा चलता ही है, कारोबार में तो थोड़ा बहुत सूद की मिलावट चलती ही है। इस तरह की बातें करके लोग दिल को तसल्ली देते हैं। याद रखो 2 टके ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन अल्लाह इज्जत नहीं देगा तो इज्जत नहीं मिल सकती है, याद रखना इस बात को। इसलिए ये हकीर दुनिया तुम्हें अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने पर आमादा न करे। दुनिया मिले न मिले, अल्लाह की रिजा मिल जाए तो अल्लाह फकीरी में भी इज्जत अता फरमाएगा, और अल्लाह की मार पड़ जाए तो दौलत के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील और पस्त कर देगा। क्या समझते हो जिसके पास दौलत है वो इज्जत में है? गलत फहमी है। अगर हमने समझा कि जिसके पास दौलत है, माल है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अंबार है, बैलेंस है, वो इज्जतदार है, अगर हमने ये नजरिया बना लिया, याद रखो धोखा है, धोखा। अगर ये इज्जत है तो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत कितनी थी? भला बताए कोई कितनी दौलत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? आपकी हालत तो ये थी कि 1 महीना 2 महीना गुजर जाता था और मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। मेरे भाइयों, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती है, उर्वा क्या बताऊं, कुन्ना नतरा अल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा तूक़दु नारुन फी बैतिन नुबुव्वा। एक चांद देखते थे, दूसरा महीना आता था, दूसरा चांद, तीसरा महीना आता था, तीसरा चांद देखते थे, मोहम्मद और नहीं जलता था। हालत ये थी, वफात हुई तो आपकी ज़िरा एक यहूदी के यहां 30 सा जौ के बदले में गिरवी रखी हुई थी। हालत ये थी, दौलत नहीं थी, 1 दिरहम भी नहीं था, कर्ज था आपके ऊपर, लेकिन दुनिया में आपसे ज्यादा इज्जत वाला कोई हो सकता है? भला बताओ भाई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ज्यादा इज्जत वाला कोई हो सकता है? वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो उसके रसूल के लिए है, इज्जत तो मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए। जब उस वक्त जब सही मानों में ईमान वाले रहोगे, दावों का इस्लाम नहीं, दावों का ईमान नहीं, सच्चा ईमान, सच्चा इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और शान और शौकत से नवाजेगा। तो अर्ज ये कर रहा था, गुनाहों की वजह से ये जिल्लत आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा तबायअतुम बिल ईना, जब तुम ईने का कारोबार करोगे। अब मैं टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं, ईना एक सूदी कारोबार है। ईना क्या है? एक सूदी कारोबार का नाम है। जब तुम ईना यानी सूद का कारोबार करोगे, सूद का लेन देन करोगे, इंटरेस्ट पर तुम कमाई धमाई के लिए पूरा इंतजाम करते रहोगे। वरज़ीतुम बिज़्ज़रा, और खेती बाड़ी में मस्त मगन रहोगे, हमारी खेती चलती रहे, अनाज पैदा होता रहे, मार्केट में मंडी में बिकता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, यानी अपनी दुनिया बनती रहे बस। वरज़ीतुम बिज़्ज़रा, और तुम खेती बाड़ी से खुश रहोगे। व तरकतुमुल जिहाद, और क्या फरमाया? आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखज़्तुम अज़नाबल बकर, और तुम गायों के दुम पकड़ करके चलते रहोगे। पहले जमाने में जब खेतियां होती थी ना, तो जानवरों से खेतियां हुआ करती थी, तो आदमी खेती करता रहे और जानवर के पीछे हल लग करके हल चलाता रहे। जब तुम उसी पर कायम रहोगे, वह तरकतुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और उस वक्त तक तुम्हारी जिल्लत अल्लाह नहीं उठाएगा जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ न पलट आओ। यहां पर मैं बता दूं, ये देखो कितने गुनाहों का जिक्र किया गया। सूद का कारोबार है, दुनियादारी है, खेती बाड़ी है। अच्छा, एक बात जो हदीस में आई हुई है, तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज जिहाद को दंगा और फसाद बना दिया है जालिमों ने। याद रखो, जिहाद को बदनाम किया है अपनों ने इस्लाम के नाम लेवाओं ने बदनाम किया। याद रखना, जिहाद दहशत गर्दी का नाम नहीं, जिहाद आतंक का नाम नहीं, जिहाद किसी के खून पर, जान पर, माल पर, आबरू पर नाहक हमला करने का नाम नहीं। याद रखो, जिहाद अमन कायम करने के लिए आया था, अमन खत्म करने के लिए नहीं आया था, लेकिन लोगों ने जिहाद के नाम पर उसे दहशत गर्दी और आतंक बना दिया। याद रखो, इस्लाम
आतंकवाद से बरी है और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुजरिम है, वो नादान है, वो नासमझ है जो इसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इसलिए बदनाम करते हैं। और हमें और आपको ये मुश्किल पैदा होती है कि जिहाद का लफ्ज जब आता है तो ऐसा लगता है कि किसी बर्बरियत का नाम है, किसी जुल्म और ज्यादती का नाम है। नहीं मेरे भाइयों, याद रखो वो जिहाद जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे किसी भी दरख्त को भी नहीं काटना, किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना, अल्लाहु अकबर, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी अपनी इबादत गाह में बैठने वाले, किसी कनीसे में गिरजा घर में इबादत करने वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो था जिहाद। और आज बदनाम कर दिया गया, इन अपनों ने बदनाम किया। याद रखो इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या है याद रखो। तो गुनाहों की वजह से क्या होता है, जिल्लत आती है, पस्ती आती है। आज देख लो क्या हालत है। हम समझते हैं हमारे पास दौलत है, माल है, ओहदे हैं, मनसब है तो हमें इज्जत है। इज्जत नहीं मिलती। मुझे याद आती है वो बात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, लौ तक़तक़त बिहिमुल बिगाल व हमलजत बिहिमुल बराज़ीन, फरमाते हैं इनकी सवारियों को ना देखो, यानी इनके खच्चर पर जो ये टप टप करके खच्चरों पर सवार होकर के शानो शौकत से चलते हैं, इससे मुतासिर मत हो जाओ। ये जो टट्टू और घोड़े पर सवार होकर के शानो शौकत से झूमते हुए चलते हैं, इससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि कहते हैं इनकी जिल्लत इनकी पेशानी पर लिख दी गई है, क्योंकि अबल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला मन आसा, अल्लाह ने तय कर दिया है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको जलील करके रहेगा। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को इज्जत नहीं मिल सकती है। तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से किसी भी तरह का जान माल आबरू का नुकसान होता है, याद रखो इससे इस्लाम बदनाम होता है। ये हरकतें छोड़ो, गुमराह करने वालों, बहकाने वालों, फुसलाने वालों के, वर्गलाने वालों के वर्गलाने में ना आओ। अल्लाह की कसम है इससे बहुत नुकसान पहुंचा है इस्लाम को बदनाम कर दिया, इस्लाम के नाम लेवाओं ने बदनाम किया है। और अफसोस के साथ मौका नहीं है कि मैं बात करूं लंबी, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में समझा दिया कि सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह ताला इन गुनाहों की वजह से तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, और जब तक तुम इससे तौबा करके अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ नहीं पलटोगे अल्लाह ताला जिल्लत को नहीं उठाएगा। ला यंज़िउहु अन्कुम, अल्लाह तुमसे जिल्लत उठाएगा नहीं। जलील रहोगे, पस्त रहोगे, बेइज्जत रहोगे, तुम्हारी कोई शान शौकत नहीं होगी, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐसे ही मेरे भाइयों, ऐसे ही चौथा मसला हम समझें इस मसले को, जिल्लत क्यों आती है। जिल्लत की एक वजह यह है कि हम दुनियादार हो गए, दुनिया, माल, इसी के पीछे भागने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और हदीस तो लंबी है, अबू दाऊद वगैरह की सही रिवायत आपने बार बार पढ़ा है, सुना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अन करीब वो वक्त आने वाला है जब दुनिया की कौमें दूसरी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे प्याले पर टूट पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे भूखे लोग हों और भूख से बेताब हों और एक प्याला खाना आ जाए तो कैसे भूखे प्याले पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात बयान फरमाई तो सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी हमारे मुसलमानों पर दुनिया की कौमें टूट पड़ेंगी, ऐसा क्यों होगा। वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या वजह होगी, क्या हमारी तादाद कम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी, वलाकिन्नकुम कसीर बल अंतुम का यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन तुम बिल्कुल फुसफुसे होगे। सैलाब आता है ना, सैलाब, जब कहीं सैलाब आता, फ्लड, तो आप देखिए जो कचरा होता है, जो सड़ी गली लकड़ियां होती हैं, जो कचरे होते हैं, वो सब पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। वजनदार पत्थर नीचे होता है लेकिन सड़ी गली लकड़ियां पानी के ऊपर कचरा तैरना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तादाद तुम्हारी बहुत होगी लेकिन तुम बिल्कुल बेवजन होगे, जैसे सैलाब का कचरा होता है ना, तुम सैलाब के कचरे की तरह हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने ये बात फरमाई, पूछा, आपने ये जवाब दिया। आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत ये हो जाएगी तुम्हारी कि आज तो तुम्हारी
تمہاری ہیبت ہے، لیکن حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہارا خوف، تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا تمہارا، بے خوف ہوں گے، نڈر ہو کر کے تمہارے خلاف سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا وجہ کیا ہوگی اس کی؟ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے جو ہمارے دل میں آ جائے گی اور دشمنوں کا ہمارا خوف دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا اور ہمارے دل میں وہن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا ہے یہ وہن؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ کیا مطلب ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کئی حدیثوں کے اندر، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے قریب تو پہنچ جاتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے یہاں جوان ہوتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے زندگی اور عمر کی محبت، اور جینا چاہتا ہے، اور جینا چاہتا ہے، اور مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مال کی لالچ، تمنائیں، آرزویں، بھاونائیں، یہ کم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ طول العمر و طول العمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لمبی چاہیے اور آرزویں اور دولت اور مال، تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ انسان مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یاد آتا ہے منظر، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے یہودیوں کے بارے میں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ ما ہوا بمزحزحہ من العذاب لو یعمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہودی مرنا نہیں چاہتے ہیں، یہودی تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش لمبی عمر ملے، لمبی عمر اور جئیں، موت نہیں چاہتے، زندگی لمبی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتنی بھی یہ چاہت کر لیں زندگی کی، اگر 1000 سال بھی جی لے تو 1000 سال کے بعد بھی مرنا ہی ہے، اور مرنے کے بعد کفر کی وجہ سے جہنم میں جانا ہی ہے۔ یہ لمبی عمر جینے سے جہنم سے نہیں بچ جائیں گے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ جتنی بھی لمبی عمر پا جائیں، یہ لمبی عمر پا جانے سے یہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لمبی عمر، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انسان لمبی عمر کی دعا کرے، لیکن ہاں نیک عمل کے ساتھ دعا کرے، نیک عمل کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ، عادل کے ساتھ، اور تمام اسلامی احکام اور تمام شریعت کے مسائل کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو حسن عمل کے ساتھ لمبی زندگی تو اچھی ہے، لیکن بدعملی کے ساتھ، ایمان کے فساد کے ساتھ لمبی زندگی عذاب ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے، سب سے برا انسان یہ ہے کہ جس کو عمر لمبی ملے لیکن گناہوں میں لت پت ہو وہ۔ اس لیے بات یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کی وجہ سے ذلت اور پستی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم۔ اے ساتھیو، میرے صحابہ، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے اور فاقہ کرو گے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ للفقر اخشى علیکم، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى، ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تبسط علیکم الدنیا، ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کھول دی جائے گی، دنیا بہت زیادہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جیسے پچھلی امتوں پر دنیا بہت زیادہ کھول دی گئی تھی، ایسی تمہارے اوپر بھی دنیا کھول دی جائے گی، یعنی بڑی مال دولت کی فراوانی ہو جائے گی، انبار کے انبار ہو جائیں گے، بیلنس کی برمار ہو جائے گی، یہ حالت ہو جائے گی۔ اور جیسے پچھلی امتوں کو مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا تھا، ایسے ہی یہ مال تمہیں بھی ہلاک کر دے گا، مجھے اس کا ڈر ہے۔ تو یہ ہے حب الدنیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان لکل قوم فتنہ وان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور اس امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر، مال ہے اس امت کا فتنہ۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے ذلت کے اسباب چند، اور ایک دو اسباب مختصراً ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ آپ میرے بھائیوں، اگلا کیوں ذلت آتی ہے، ذلت کے اسباب، پستی کے اسباب کیا ہیں؟ ایک پانچواں سبب یہ ہے، اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا، اس میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی، بڑی غلط فہمیاں، وہ ہے فرقہ بندی، اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ٹولی، گروہ، پارٹی، دھڑا، سیکٹ، اس میں بٹ جانا، اس کی وجہ سے ذلت آتی ہے،
اس کی وجہ سے کیا آتی ہے بھائی؟ اس کی وجہ سے ذلت آتی ہے، ذلت۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو، دھڑے ڈھلے ٹولے ٹولے گروہ میں نہ بٹو، ورنہ تم پسپا ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، یہ راز بتلا دیا کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ انتشار نہیں، فرقہ واریت نہیں، دھڑ بندی نہیں، ٹولی نہیں، ڈیڑھ اینٹ کی دیواریں نہیں، بلکہ ایک عقیدہ ہے تمہارا، ایک ایمان ہے، ایک رب ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک سنت ہے، شریعت، تو سب کے سب ایک بن کر کے رہو۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں شعر وغیرہ کے ماحول میں نہیں جانا چاہتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ انتشار ہے، انتشار، یہ فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے یہ ذلت ہے، پستی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے ایک بات تھوڑی سی وضاحت کی کرنی ہے، یہاں غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غلط فہمی کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اجتماعیت ہونی چاہیے، لیکن اجتماعیت کی میننگ صحیح سمجھنا چاہیے۔ اجتماعیت کا معنی کیا ہے؟ اتحاد کا معنی کیا ہے؟ ہر آدمی اتحاد، ہر آدمی اتفاق، ہر آدمی اجتماعیت، ہر آدمی ہے نا بات کرتا ہے، لیکن افسوس اس کا معنی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، معنی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت کب ہوگی، اتحاد کب ہوگا؟ جب اسی قرآن پر سب اکٹھا ہو جائیں، اسی سنت پر سب اکٹھا ہو جائیں، اسی نبی کے صحابہ کرام کی طرح دین کو سمجھنے پر سب اکٹھا ہو جائیں، وہی عقیدہ، وہی عبادت، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی حلال و حرام، وہی تمام چیزیں وہی ہو جائیں جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے ہم کو آپ کو چھوڑا تھا، تب جا کر کے اتحاد ہوگا۔ اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب الگ الگ راستے پر چلو، لیکن ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاؤ، ایک اسٹیشن پر اکٹھا ہو جاؤ، ایک ایئرپورٹ پر اکٹھا ہو جاؤ۔ ایک کو بنگلور جانا ہے، دوسرے کو بامبے جانا ہے، تیسرے کو دلی جانا ہے، چوتھے کو پانچویں کو یہاں فلاں جگہ جانا ہے، لیکن سب اکٹھا ہو گئے ہیں ایک ہی ایئرپورٹ پر۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے۔ اتحاد کب ہوگا، اجتماعیت کب ہوگی؟ جب سب کا مشن ایک ہو، سب کا ہدف ایک ہو، سب کا عقیدہ ایک ہو، سب کا راستہ ایک ہو، سب کا آئیڈیل نبی کی سنت ایک ہو، سب کو سب کے یہاں دین کے سمجھنے کا راستہ ضابطہ وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دو، اتحاد کا نام بھیڑ لگانا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں اتحاد کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ اکٹھا کر لو، آؤ اپنے راستے پر، تم اپنے راستے، اور آؤ سب ہم اکٹھا ہو جائیں۔ وہ قبر پرستی کرتا رہے، وہ شخصیت پرستی کرتا رہے، وہ عقیدے پر رہے، وہ اس عقیدے پر رہے، لیکن آؤ ہم سب ایک جگہ بھیڑ بنا لیتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے، اس کو گیدرنگ کہتے، اس کو رش کہتے، اس کو بھیڑ کہتے، اس کو ازدحام کہہ سکتے ہیں، اس کو اتحاد نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے صحابہ کرام کا اتحاد ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ سمجھ لو، یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم سب میری عبادت کرو۔ اتحاد کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ امت ایک امت ہے، اتحاد ایک امت ہے۔ امت اتحاد کیسے ہوگا؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم سب میری عبادت کرو۔ یہ ہے اتحاد، یہ ہے اتحاد۔ تو ایک اللہ کی عبادت سب کریں گے تو اتحاد ہوگا، اور سب الگ الگ راستے پر چلیں گے تو اس کو بھیڑ تو کہہ سکتے ہیں، اتحاد نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، یہ امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم میرا تقوی اختیار کرو۔ زندگی میں عمل جو کرنا ہے دین پر، سب کا عمل وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اتار دیا اور بیان کر دیا۔ اسی کا نام ہے اتحاد۔ اتحاد اس لیے یاد رکھو، وہ اتحاد نہیں ہے کہ عقیدے کا فساد، ایمان کا فساد اور بگاڑ، سنت سے دوری، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، صوفیت کے ساتھ، عقل پرستی کے ساتھ۔ یعنی اتحاد کا معنی لوگوں نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھ کر کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں آؤ ایک ہو جاتے ہیں،
جاتے ہیں, اتحاد کے لیے نعرے لگتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو, لیکن آؤ ہم سب کہیں ایک ہال میں اور ایک پلیٹ فارم پر, ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا بھی آ جائے, سنت کا انکار کرنے والا انکار کرتا رہے ہمارے ساتھ آ جائے, صحابہ کرام کو گالی دینے والا گالی دیتا رہے ہمارے ساتھ میں آ جائے, وحدت الوجود کا حلول کا عقیدہ رکھنے والا حلول کا عقیدہ رکھ کے ہمارے ساتھ میں آ جائے, اسلامی حکومتوں کو کافر کہنے والا, مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا اسی تکفیر کے عقیدے پر رہے ہمارے ساتھ آ جائے, ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے پر رہے اور آؤ ہم سب ایک ہو جائیں. اس کو اتحاد نہیں کہتے, اتحاد نام ہے ایک اللہ کی عبادت پر, ایک نبی کی سنت پر, ایک صحابہ کرام کے اسوے پر عمل کرنے کا نام اتحاد ہے, اسی کا نام. تو اتحاد ختم ہوتا ہے تو ذلت آتی ہے, وحدت ہوتی ہے, وحدت ہوتی ہے, ایک عقیدے, ایک دین, ایک ایمان, ایک شریعت, ایک قبلہ و کعبہ, ایک اللہ, ایک نبی, ایک صحابہ کرام کے مشن پر جب سب چلیں گے تو پھر وحدت ہوگی, اور وحدت جب وہ ہوگی تو پھر ذلت نہیں ہوگی, شان و شوکت ہوگی. اسی لیے یاد رکھو صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں آیا, نہ کوئی خارجیت ہے, نہ رافضیت ہے, نہ انکار سنت ہے, نہ توہین صحابہ ہے, نہ حلول ہے, نہ صوفیت ہے وغیرہ, کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے وہ ایک تھے, اور اس کے بعد جب یہ ٹکڑے بنے تو پھر ایک نہیں رہ گئے, ایک نہیں رہ گئے تو عزت بھی اللہ نے اٹھا لی, ذلت اور پستی اللہ نے ہمارے مقدر میں ڈال دی. یاد رکھو. آخری ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, ایک بات آخری کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں 1 سے 2 منٹ کے اندر. وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, ذلت کے اسباب میں سے, اچھی طرح سمجھنا اس چیز کو, ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس راستے پر نبی علیہ السلام نے امت کو چھوڑا, اور آپ نے یہ کہا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب جب تک میں زندہ تھا تم لوگ دین کے معاملے میں مجھ سے رجوع کرتے تھے, کنسلٹ کرتے تھے, ایمان عقیدہ حلال حرام سب کس سے پوچھنے کے لیے آتے تھے؟ مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے تھے. اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ کام اب کس کے سر پر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء ہیں. علماء, علماء قرآن کے, سنت کے, صحابہ کے مشن کے علماء, توحید کے علماء, سنت کے علماء. یہ علماء دراصل انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. جب تک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر چلتی رہے گی تب تک عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزارے گی. علماء اس امت کے آئیڈیل ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا اختصار کے ساتھ, الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب ومن اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. جسے جنت کا کریم حصہ چاہیے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے. کون سی جماعت؟ کون سی جماعت؟ جماعت اجتماعیت کب ہوگی؟ جماعت نام ہے اسی راستے پر چلنے کا جس راستے پر قرآن نے, اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہم کو چھوڑا ہے. اسی راستے پر چلنا, اور اس کا نمائندہ اگر کوئی ہے امت کے اندر تو امت کے علماء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام سے جڑ کر کے رہو, سنت کے, توحید کے, سنت کے علماء سے وابستہ رہو. جب تک امت اپنے علماء سے وابستہ رہے گی فرقہ بندی میں نہیں جائے گی, پسپائی میں نہیں جائے گی, ذلت میں نہیں جائے گی, بلکہ شان و شوکت اور عظمت کی زندگی گزارے گی. اسی لیے آج کل یہ کام بھی بہت سارے اپنوں کی طرف سے, نادانوں کی طرف سے چل رہا ہے کہ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جائے, علماء کی ناقدری کی جائے, علماء کے ساتھ, علماء کے بارے میں علماء پر اتہام اور الزام لگایا جائے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح کی بات بھی آج کر رہے ہیں, یہ علماء پچھلے انبیاء, پچھلے ائمہ, آج نہیں, آج تو ہیں ہی پچھلے ائمہ, حضرت امام ذہبی, حضرت امام ابن حجر, امام بیہقی, خطیب بغدادی, اور ایسے ہی حضرت امام سیوطی اور دیگر علماء کے بارے میں کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب بدعتی تھے, یہ سب مشرک تھے, یہ سب بدعقیدہ تھے, یہ سب کے سب فلاں غلط کام کرنے. اس طرح سے امت کو امت کے اماموں سے دور کرنے کا
کا کام کرتے ہیں۔ آج بھی جو اسی سنت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں اور علماء ہیں سنت کی راہ دکھانے والے، ان سے نفرت کی بیج بونے کا کام کرتے ہیں۔ یہ فرقہ پہلے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابن حجر کے زمانے میں بھی تھا، اور عرب کے دور میں ابھی قریب میں بھی تھا، اور آج بھی ان کا فتنہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ لوگ امت کے عوام کو امت کے علماء سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر امت کے عوام علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر پستی اور ذلت کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اب مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے؟ انہی علماء کے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی علماء کو موت دے دے کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک ایک ایک کر کے علماء کی موت ہو جائے گی۔ علماء کی موت ہوگی، ان کے سینے میں علم بھی دفن ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جب علماء میں سے جاہل باقی بچیں گے اور جہالت کے ساتھ امت کو گائیڈ کریں گے، غلط عقیدہ، غلط ایمان، غلط عبادت، غلط فتویٰ دے کر کے امت کو مس گائیڈ کریں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ گمراہی، جہاں ضلالت ہے وہاں ذلت ہے، جہاں ضلالت ہے وہاں جہالت ہے، جہاں ضلالت اور جہالت ہے وہاں پر ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ یاد رکھو، اس لیے امت کے علماء سے ہمیشہ جڑ کر کے رہو۔ امت کے علماء ہی اب یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 10-11 نکات ہمارے سامنے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کے سامنے گفتگو ہو، لیکن بہرحال وقت کا اپنا ایک نظام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نظام کی پابندی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں جو باتیں خیر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے، حضرات صحابہ کرام کی سیرت سے، ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ کے دین پر رہو گے تو اللہ عزت دے گا، اللہ کے دین سے دور رہو گے، دنیا اور دیگر چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ عزت لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت دے گے گا۔ لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان اس لیے ذلت میں ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں، کوئی کہتا ہے ان کے پاس حکومت نہیں، کوئی کہتا ہے ان کے پاس سیاست نہیں، کوئی کہتا ہے ان کے پاس دنیا کی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی وجہ نہیں ہے ذلت کی۔ ذلت کی اصل وجہ ہے اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنا، عقیدے سے، توحید سے، سنت سے، صحابہ کرام کے مشن سے دوری اختیار کرنا، گناہوں میں لت پت ہونا اور دیگر اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عزت لے لیتا ہے، ذلت اور پستی مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عظمت اور شان و شوکت کے اسباب کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذلت سے، پستی سے، اس کے اسباب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اس بزم کے سجانے والے جماعت کے صوبائی جمعیت کرناٹکا اور گوا کی ذمہ داران کا شکریہ، اسی طریقے سے یہاں کی جو شہری جمعیت ہے شیموگا کی، ان تمام ذمہ داروں کی شکریہ کے ساتھ تمام اہل علم، خطبہ اور تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، بچوں کی شکریہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی شکر کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت اور شان و شوکت کی توفیق عطا فرمائے، ذلت سے، پستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس کے اسباب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔